وہ یونیورسٹی کے ٹیچرز تو آتے ہیں ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے یہ جو اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا، میں اپنی بات تو نہیں کرتا، بڑائی ہو جائے گی، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کرتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں اور آنے والے سالوں میں ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کریں گے۔ ان میں سے چند ایک لوگ اوپر جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں لوگ ان کو جانتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی اولاد بھی شاید ان کی قبر پہ نہ آئے، دعا بھی نہ کرے، لیکن سر کنگ ایڈورڈ نے ڈاکٹر اسرار ایک ہی پیدا کیا، اور اس کے عروج کی وجہ اس کی وہ دنیاوی تعلیم صرف نہیں ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کا ذہن اتنا کھلا۔ دین کے لیے جو انہوں نے کوشش کی، قرآن کی دعوت کے لیے اللہ نے ان کو امر کیا۔ سر کروڑوں کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ قربان کہ اگر ایک ڈاکٹر اسرار ہمیں کنگ ایڈورڈ اور دے دے تو اس طرح کا تو کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا۔ آج امر ہو گیا، اللہ نے ان کو لاکھوں روحانی بیٹے دے دیے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نام لیتے ہیں عزت کے ساتھ۔ 2010 میں 14 اپریل کو وہ فوت ہوئے، میں ان کے جنازے میں بھی شریک تھا، رو رو کے اللہ کے حضور دعا بھی کی اس وقت بھی، آج بھی جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں میں۔ تو آج ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 9 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسی طریقے سے اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں، اپنی تعلیمات میں زندہ ہیں، امر ہو گئے نا۔ میں کہتا ہوں جی دین ایک ایسی چیز ہے، آپ کو ایسا امر کرتی ہے کہ دنیا کا کوئی پوسٹ آپ کو امر نہیں کر سکتی۔ آپ کسی آرمی چیف کا نام لیں، پرائم منسٹر کا نام لیں، آپ جو ہے چیف منسٹر کا نام لیں، وہ اپنی زندگی تک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا، کبھی کوئی تاریخی کتاب میں نام آ جائے تو آ جائے، لیکن جو دین کے لیے کام کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے نا، ان کے ساتھ کے ہزاروں ڈاکٹر فارغ ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے دین کا کام شروع کیا تو میری والدہ سے میں نے کہا کہ میں اپنا پروفیشن چھوڑ کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے ہر کوئی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ یار بچہ پڑھایا لکھایا تھا، اب جب فروٹ کی باری آئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے دین میں، تو ان کی زندگی بدلی ڈاکٹر احمد دیدات صاحب رحمہ اللہ کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چاہتی ہیں کہ میں احمد دیدات کی طرح دین کا کام کروں؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے ہزاروں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی قربان کرنے پڑے نا کہ ایک دیدات ہمیں اور مل جائے تو میں تیار ہوں۔ تو سر پھر ملا ہے نا، دیدات نہیں ملا، دیدات پلس ملے۔ اور دیکھیں انبیاء اکرام کو اپنے زمانے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی نا، آپ دیکھیں کہ اس کا کچھ حصہ ان کو نصیب ہوا ہے، غریب الوطنی ملی ہے نا ان کو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، ڈاکٹر اسرار کو اپنا ملک چھوڑنا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، کتنی مشکل کی لائف گزار رہے ہیں، نیشنلٹی نہیں ہے ان کے پاس، ملیشیا میں بھی اپلائی کیا ہوا پھنسی ہوئی ہے۔ غریب الوطنی تو غریب الوطنی ہوتی ہے، لیکن آخرت کا اجر پکا ہے۔ لوگ ان کو لالچ بھی دے رہے ہیں، مودی گورنمنٹ نے بھی رابطہ کیا کہ آپ بس ہمارے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیں، تو اس نے کوئی اس نے سودا نہیں کیا، نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ قرآن کے داعی تو نہ ہوئے اگر آپ سودا کر لیں، پھر زندگی اب کتنی رہ گئی ہے کیا پتہ ہے، زندگی کا اچھا حصہ تو آپ گزار چکے ہیں، اب آخری وقت میں آ کے آپ کمپرومائز کریں گے، نہیں کیا۔ اور میں نے تو بار بار ریکویسٹ کی ہے، میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ غیر مشروط نیشنلٹی پاکستان دے نہیں سکتا کیا ڈاکٹر ذاکر نے؟ غیر مشروط میں قیامت مضمر ہے، یہ نہ ہو کہ جو کچھ مودی کروانا چاہتا ہے وہی کچھ آپ اس سے انڈیا کے خلاف کروانے کی کوشش کریں، وہ پھر غلط ہوگا۔ غیر مشروط دیں تو پاکستان میں آ جائیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی سب سے بڑی مخالفت علماء کریں گے۔ ظاہر ہے یہ علماء ہیں جنہوں نے یورپ میں، امریکہ میں درخواستیں دے کے پابندیاں لگوائی ہیں، یہودی عیسائی وہاں کے دعوت کا کام کریں، کوئی ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دیتا، کیوں کہ ان کے آنے سے ان کی پبلک نہیں کہیں جاتی، لیکن ان کے اوپر پابندی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے نے مجھے خود بتایا، یہ لاسٹ وزٹ جو ہمارا ہوا تھا 30 دسمبر 2019 کا غامدی صاحب کے پاس، تو واپسی پہ میں وہ آصف بھائی سے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں ابا جی جب 2004 میں انڈیا جا رہے تھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پہ، جو انہوں نے 10 ماہ لیکچرز دیے تھے، بڑے زبردست لیکچرز ہیں، آج تک اس کے کلپس چلتے ہیں، تو کہتے ہیں میں ان کے لیے وہ جو بنا رہا تھا نا اجازت نامہ، تو اس میں نے ایڈ کیا کہ ٹو وزٹ ہز فرینڈس اینڈ فار ڈیلیورنگ لیکچرز۔ تو کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا یہ لکھنے کا ضرورت ہے، بس صرف یہ لکھ دو کہ وزٹ کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ابا جی ہو سکتا ہوتا تو انہوں کو لیکچر ہی نہ دین دیں، تو یہ اس کے اگینسٹ جب آپ کو اپروول ملی ہوگی نا آپ گورنمنٹ کو دکھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ابا جی نے تو اس ٹائم اس کو ہلکا لیا، سر پڑھا لکھا بندہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا، آج کے بچے ذرا زیادہ تیز ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ جب وہاں گئے نا تو پہلے ہی لیکچر میں جناب پولیس آ گئی اور پکڑ کے تھانے لے گئی ڈاکٹر اسرار صاحب کو۔ ان کا جی یہ آپ کہاں، یہ کدھر کس چکر میں؟
تو انہوں نے کہا یہ دیکھو تمہاری گورنمنٹ نے جو مجھے یہ پرمٹ دیا یہاں آنے کا اس پہ لکھا ہوا ہے فار میٹنگ فرینڈس اینڈ ڈریولنگ لیکچرز، تو یہ لیکچرز کی اجازت آپ کی گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے دی ہے، اس کے اگینسٹ ویزا ایشو ہے. اب وہ وہاں پھر بھی قانون کی حکمرانی ہے سر، ادھر سے بہت بہتر ہے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا درس کس نے رکوایا؟ یہ ہمیں بریلوی اور دیوبندی علماء نے اپلیکیشن دی ہے. جی سر یہ ہے خطرناک بات. تو جس گھر میں کتی چوروں نال رلی ہوئے، یعنی کتا ہی اگر جو حفاظت کے لیے رکھا ہے وہ چوروں کے ساتھ مل جائے، اس گھر کی حفاظت کہاں سے ہونی ہے؟ تو یہ اصل بات تھی بتانے والی کہ، اور پھر انہی لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر کے کیو ٹی وی پہ پابندی لگائی ان کے لیکچرز آنے پہ. ٹھیک ہے سر یہ علم کا میدان ہے، اجازت دیں سب کو کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، آپ علمی رات ضرور کریں، لیکن یہ کیا کہ جناب ہماری جب باری آئے گی آپ پچ ہی کھود دیں گے. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ پچ دی ہے جو یہ کھود نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد ہمارے ساتھ کی ہے نا، کیونکہ یوٹیوب کو تو یہ غائب نہیں کر سکتے، یہ بندے غائب کروا سکتے ہیں ایک نگاہ مار کے. ٹھیک ہے، یوٹیوب سے نہیں ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتے. ٹھیک ہے، وہ بزرگوں کے پرانے وہ بزرگ سارے ریٹائر ہو گئے، انہوں نے نگاہ مار سکتے، تو یہ کچھ تو نہیں کروا سکتے. تو یہ بھی فورم اگر نہ ہو تو یہ باز جیلم سے اٹھ کے ادھر ہی دفن ہو جانی تھی، کہیں نہیں جانی. اللہ تعالیٰ نے ریسورسز پرووائڈ کیے ہیں، اس کے پیچھے وہ حدیث ہے مسند احمد کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اسے قبول نہ کر لیں. قیامت سے پہلے یہ ہوگا. صحابہ کرام نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہر گھر میں کیسے جا سکتا ہے. یہ تو صحابہ کی زندگی میں نہیں ہوا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوا. تو یہ میڈیا کی برکت، آج دنیا کے ہر گھر کے اندر دعوت پہنچ رہی ہے نا. یقین کریں اتنے کٹر قسم کے لوگ جو کبھی ہمارے درس میں اپنے بچوں کو نہ آنے دیتے، اب وہ کبھی ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی وہ ساڑا منڈا تھوڑے کلپ ویکھدا ہے، تو تسی منڈے نو اتنے آن نہیں دینا، اسی خود ہی تشریف لے گئے ہوتے بیڈ روم میں. ٹھیک ہے، اور ٹائم کے بھی بغیر وہ رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی لکھے گا نا تو 2 بجے بھی حاضر ہو جائیں گے یوٹیوب پہ. کیا حکم ہے میرے آقا بتائیں سر، یہ برکات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یعنی ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ اللہ نے ایک فورم دیا ہے سچائی کا، کوئی مہنگا فورم نہیں ہے، ورنہ تو کروڑوں روپے آپ کو ایک ٹی وی چینل کے لائسنس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. یہاں آپ کو 2500 کا صرف کنیکشن چاہیے، فاسٹ سپیڈ والا، 2000 والا بھی مل سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک کیمرہ لے کے ویڈیو ریکارڈ کریں. باقی تو آڑی اگے قسمت ہے کہ وہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں تو آپ ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد مرزا کی چھترول، دیکھ لیں گے لوگ آپ کی ویڈیو. تو یہ آپ کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں، مدنی نسخہ بتا رہے ہیں آپ کو ویڈیوز عام کرنے کا، اس لیے کہ آلریڈی ہوا ہے. تو اب میں کچھ یعنی اس پہ یہ آپ کو ایک مدنی نسخہ بتا دیا، آپ یہ کر دیں تو علمی چھترول کریں. اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ علمی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، چھترول فزیکلی نہیں ہو رہی. شروع میں تو فزیکلی شروع کی تھی نا، یہ برکت ہے ضرب عضب کی اور رد الفساد.